اور بڑی برکتیں اللہ کی طرف سے آنے والی ہیں، اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کی آمد کا مسلمانوں کو انتظار بھی ہے اور اہتمام بھی مسلمان الحمدللہ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان المبارک کا اہتمام فرماتے تھے۔ 3 مہینے پہلے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ جب رجب کا چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو آپ فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نصیب فرما اور خیر اور عافیت کے ساتھ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اور یہ رمضان سے پہلے رمضان کی آمد کا ایک اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اس لیے مہمان جب بھی آتا ہے اس کے آنے کا بندے کو انتظار ہوتا ہے، اور جتنا مہمان بڑا ہوتا ہے اہتمام اتنا ہی زیادہ کیا جاتا ہے۔ بڑے مہمان کے لیے تیاری اتنی ہی کی جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان آ جائیں اور ان کی شان کے مطابق ہم تیاری نہ کریں، ان کی شان کے مطابق ہم اہتمام نہ کریں تو کہیں آ کر وہ ہمیں بے عزت نہ کریں، اور ان کا آنا اور آ کر واپس جانا کہیں ہمارے لیے بدنامی کا سبب نہ بنے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جب بھی مہمان آتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اور مہمان کی شان اور عظمت کے مطابق اہتمام اور تیاری ہم کرتے ہیں۔ مہینے سارے کے سارے اللہ رب العزت کے ہیں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ رمضان کو شہر اللہ کہا گیا کہ اللہ کا مہینہ۔ اب مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن نہیں، اس مہینے کی عظمت اتنی ہے کہ نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی، تو ظاہر بات ہے اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو جو چیزیں ہیں جس جس درجے میں متعلق ہوں گی اور جن جن چیزوں کی نسبت لگتی جائے گی تو اس کی عظمت جو ہے وہ اسی طریقے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ پھر ایک موقع پر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے آخری دن چل رہے تھے، جمعے کا دن تھا، آقا نے صحابہ کرام کے سامنے یہ فرمایا کہ بھائی تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جو مہینہ بڑا عظیم ہے، برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، ہمدردی والا ہے، غمخواری والا ہے، اور یہ ساری صفات پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بھئی ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ مسلمان کے لیے ایک سیزن ہے۔ سیزن لگتا ہے نا، سیزن بازار والوں کا، دکانداروں کا، تاجروں کا، بڑی بڑی منڈیاں لگ جاتی ہیں، بڑے بڑے مال کھل جاتے ہیں، سیل لگ جاتے ہیں، چاندنی ہو جاتی ہے، 10 کی چیز 50 پہ بک کرتے ہیں لوگ۔ چیز 10 کی لیے آگے 50 کی انہوں نے نکال لیے، کیونکہ سیزن ہے، کمائی کا مہینہ ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے۔ پیغمبر پاک نے فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرو، غریب کے ساتھ تعاون کرو اور مظلوم کی مدد کرو۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں کچھ سسٹم ذرا تھوڑا سا ہٹ کریں، ناراض نہیں ہوں گے آپ، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہوتے ہیں۔ کمائی کا مہینہ ہے، چیزیں اسٹاک جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، پہلے سے کافی پہلے سے مال جو ہے وہ اسٹوروں میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ 1 لاکھ کی چیزیں لی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو اسٹور کر کے رکھا، سیزن آ گیا 3 لاکھ پہ جو ہے نا اس کو آگے نکال دیا، 5 لاکھ پہ نکال دیا، اور آخر میں جا کے بڑی خوشی ہو جاتی ہے کہ بڑا سیزن مار دیا ہم نے، بڑی کمائی ہو گئی۔ ہوتا ہے یہ۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکار کو منع فرمایا ہے، ذخیرہ اندوزی کو، کہ ذخیرہ اندوزی نہ کرو،
اس کی وجہ کیا ہے؟ بظاہر مالک کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن خریدار اور گاہک کو نقصان ہو جاتا ہے، دوسرے بندے کو نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ نے 10 کی لیے، اس کو اسٹور کر کے رکھا، آپ نے 200 کی نکال دی، آپ کو تو فائدہ ہو گیا، لیکن دوسرے لوگوں کا نقصان ہو گیا۔ اسی لیے پیغمبر نے اس سے منع فرمایا ہے کہ بھئی یہ ذخیرہ اندوزی نہ کرو۔ ہاں، جو جائز ایک پروفٹ ہے، جو جائز ایک منافع ہے، جو آپ کا حق بنتا ہے، وہ آپ بے شک لے لیں۔ آپ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو ساری چیزیں مینج کرنی ہے، لیکن دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے اسلام نے اور شریعت نے منع کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ کام نہ کیا جائے۔ یہ قحط کیوں آ جاتے ہیں، یہ پریشانی کیوں آ جاتی ہے؟ مہنگائی ظاہر بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اوپر سے جو لوڈ ہے وہ ہے، پر ہم نے بھی اس کو زیادہ کیا نا، کم تو نہیں کیا، ہم نے بھی اس کو بہت بڑھا چڑھا کے رکھ دیا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے پر تشریف لے کر جا رہے تھے، ایک آدمی گندم بیچ رہا تھا، گندم، اس کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم کے ڈھیر میں یوں ہاتھ کر کے اندر ڈال دیا، ایسا۔ اب جب ہاتھ اندر ڈالا نا تو نیچے گیلی گندم پڑی ہوئی تھی اور اوپر اس نے سوکھی سوکھی ڈال دی تھی، تو ہاتھ ڈالنے سے وہ جو نیچے گیلی تھی وہ باہر آ گئی، اس کا عیب ظاہر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ کریں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ کتنی سمپل سی بات ہے۔ یہاں تو ایک ٹماٹر بیچنے والا، اندازہ کریں آپ، وہ جو دانے کے اندر عیب ہوتا ہے نا، اس کو نیچے کی طرف کر کے رکھتے ہیں، اور جو نیچے سے ثابت ہوتا ہے اس کو اوپر کی طرف کر کے دکھاتے ہیں، اور غضب یہ ہے کہ ہاتھ لگانے تک نہیں دیتا۔ آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ سے کہیں گے کہ چلیں گے، میں نہیں دوں گا آپ کو۔ آپ نے اس کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا کہ چلو آپ 1 کلو مجھے دے دیں، خاموشی سے آپ نے منہ مانگی قیمت بھی دے دی، اس کی پیسے بھی دے دیے، لیکن اس نے دھوکہ کیا۔ اس نے دانے جو صحیح دکھائے تھے وہ صحیح نہیں تھے، وہ خراب تھے، وہ خراب دانے اس نے شاپر میں ڈال دیے۔ اور گھر جب بندہ لے کے جاتا ہے، آپ سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ آدھی چیز ٹھیک ہوتی ہے تو آدھی ٹھیک نہیں ہوتی، کیا کریں، ہماری مجبوری ہوتی، لینا بھی ضروری ہے۔ لیکن اس ٹماٹر بیچنے والے نے کتنا کمایا ہوگا، اس نے 1 کلو میں کتنا بنایا ہوگا، اندازہ کریں نا آپ۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ہر چیز کے اوپر آپ جا کر فٹ کریں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھی جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم کر رہے ہیں، گاہک کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم پیسے پورے لے رہے ہیں، ہم بھی۔ اس کا آسان طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، آپ منڈی سے مال لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے پیسے دیے ہیں، مال آپ کو آدھا ٹھیک ملا، آدھا ٹھیک نہیں ملا۔ جو آپ کو ٹھیک ملا ہے اس کو ایک کوالٹی میں رکھیں، آپ اس کی قیمت آپ 50 روپے زیادہ رکھیں۔ جو خراب ہیں، کمزور ہیں، اس کو الگ کر کے رکھیں، اس کی قیمت آپ 10 روپے کم کریں۔ ادھر جو 10 کم کریں گے، ادھر آپ نے جو 10 بڑھا دیے تو آپ کا تو حساب پورا ہو گیا۔ تو اب آنے والا جو ہے خریدنے والا، اس کی مرضی ہے، اس کے پاس اگر پیسے زیادہ ہیں تو وہ ایک کوالٹی کا لے لے گا، اس کے پاس اگر پیسے کم ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق۔ کم از کم آپ اس دھوکے سے بچ جائیں گے، اس فراڈ سے آپ بچ جائیں گے۔ آپ کے پورے دن کا پسینہ، پورے دن کی جو محنت ہے وہ اس معمولی حرکت کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے، آپ کی کمائی حرام ہو رہی ہے، آپ کی کمائی مشکوک ہو رہی ہے۔ یہ دھوکہ ہے، مسلمان کرتے ہیں۔ بڑے بڑے دکانداروں کو آپ لے لیں، چھوٹے چھوٹے دکانداروں، یہ معاشرے کا ہر فرد یہ اس طریقے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ بھی دھوکہ جو بندہ کرتا ہے وہ ہماری امت میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں ہے وہ۔ اور دھوکہ کر کے مال کو بیچ، اس مال کے اندر برکت نہیں آئے گی، اس میں نحوست آئے گی۔ وہ جو لے کر گیا اس کو تو خراب مل گیا، لیکن کیا خیال ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا گھر میں؟ جب دیکھے گا وہ کہے گا کہ دکان والے کو اللہ اور برکت دیں، اس نے مجھے خراب دیا ہے، تو بد دعائیں دے گا وہ۔ اور یہی بد دعائیں پھر جا کر لگ جاتی ہے، اور جب یہ بد دعائیں لگ جاتی ہے تو ادھر یہ جو دھوکے والا دکاندار ہے یہ پھر ہاتھ مل کے رہ جاتا ہے، گاہک نہیں ہے، مارکیٹ ٹھپ ہو گئی ہے،
کاروبار نہیں ہے، نقصان ہو رہا ہے، تم کرتے بھی تو ہو نا، صحیح طریقے سے کام کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر کہ جو سچا ہوگا، جو امانت دار ہوگا، جو ایماندار ہوگا، قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اللہ اسے اٹھائے گا، انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم 10-20 کے لیے اپنے ایمان کو خراب کر جاتے ہیں، لیکن اتنے بڑے ثواب سے اپنے آپ کو ہم محروم کر جاتے ہیں۔ اس چیز کی طرف دیکھنا ہے۔ اب یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے پیغمبر پاک نے صحابہ کرام کو یہی درس دیا، غم خواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، صلہ رحمی کا مہینہ۔ پریکٹس ہے نا، یہ ہمیں تیار کیا جا رہا ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ بھی ہم تربیت کریں اپنی، ہم لائن پہ چلنا شروع کریں۔ جب وہ اصل وقت آئے گا تو ہم صحیح راستے پر ہوں گے، اور اگر اصل وقت میں بھی ہمارا پاؤں پھسل گیا، ہمارے قدم ڈگمگا گئے، تو سمجھ لینا کہ ہم اس مہینے کی قدردانی نہ کر سکیں۔ میں نے جملہ کہا کہ سیزن لگ جاتا ہے، اور سیزن یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب سیزن لگتا ہے نا مارکیٹ والوں کا، دکانداروں کا، تاجروں کا، تو غریب سے مالدار ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، سیزن لگنے کے بعد مالدار ہو جاتے ہیں لوگ۔ لیکن بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑتی کہ بھی میرا سیزن لگ گیا ہے، بتاتا نہیں ہے کسی کو کہ میرے پاس پیسہ آ گیا ہے۔ لیکن دنیا والوں پر اس کی مالداری ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ انداز بدل جاتا ہے، عادت بدل جاتی ہے، چلنے پھرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، خوراک کا انداز بدل جاتا ہے، بچوں کے اسکول تک بدل جاتے ہیں، گاڑیاں بدلی جاتی ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ یہ کیا، یہ چیزیں جب ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ بھی اس بندے کا سیزن ٹھیک ٹھاک لگا ہے، اس لیے تو چیزیں بدل گئی۔ پہلے اگر 1000 دن کا خرچہ ہوتا تھا، سیزن لگنے کے بعد 5000 پہ چلا جاتا ہے، 10,000 پہ چلا جاتا ہے۔ گھر کا کھانا نہیں، پھر بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں میں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ خرچے مزے ہو گئے۔ سیزن بتاتا نہیں ہے، انداز بتاتا ہے، طریقہ بتاتا ہے کہ موجے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ مومنوں کے لیے سیزن ہے۔ وہاں تو آپ کی جیب میں پیسہ نہیں تھا، پیسہ آ گیا۔ وہاں آپ غریب تھے، مالدار بن گئے۔ وہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اب ماشاءاللہ ڈھیر لگ گئے، ہر چیز میں اضافہ ہو گیا۔ سیزن رمضان کا مہینہ مومنوں کا سیزن ہے، ایمان والوں کا سیزن ہے، اور یہ سیزن اللہ کرے کہ ہم سب کا لگ جائے۔ اور جب یہ لگتا ہے نا تو پھر گناہ ختم ہو جاتے ہیں، گناہ جیب سے نکل جاتا ہے، اس میں نیکی آ جاتی ہے۔ گناہ کی تجوریاں خالی ہو جاتی ہیں، اس میں ثواب آ جاتے ہیں۔ بندے کا دل اور دل کا برتن گناہ سے خالی ہو جاتا ہے، اس میں ایمان، نور اور ثواب آ کے بھر جاتا ہے۔ اور جب یہ سیزن لگتا ہے پھر اس کا انداز بتاتا ہے کہ پہلے جھوٹ بولتا تھا لیکن اب زبان جھوٹ سے پاک ہو گئی۔ پہلے فراڈ کرتا تھا، اب اس کی عادت بدل گئی۔ پہلے ظلم کرتا تھا، اب انصاف پہ آ گیا۔ پہلے برائی کرتا تھا، اب نیکی پہ آ گیا۔ انداز بدل گیا، اس کی عادت بدل گئی۔ پہلے نمازوں میں کوتاہی ہو رہی تھی، اب ماشاءاللہ 5 نمازوں کا اہتمام ہو گیا۔ پہلے کبھی قرآن پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا تھا، اب ماشاءاللہ رمضان کے اندر قرآن کی اتنی پریکٹس ہو گئی کہ اب یہ ہے کہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا اس نے، اور یہی تو وجہ ہے۔ آپ دیکھیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ رمضان داخل، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں،
جہنم کے بند ہو جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو اللہ پاک قید کر دیتے ہیں۔ پھر یہی وجہ ہے کہ غیر رمضان میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ خالی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نمازیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن جب رمضان میں نماز کا وقت آتا ہے مسجدیں بھری ہوئی ہوتی نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہی مسلمان جو رمضان میں مسجد میں آتے ہیں یہ غیر رمضان میں بھی اس مسجد کی حدود میں ہوتے ہیں، قریب میں ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، سستی کر جاتے ہیں۔ رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، پہلے کبھی سالوں سال قرآن ہاتھ میں نہیں لیا، لیکن ماشاءاللہ رمضان میں 10 قرآن ختم کیے، 20 قرآن ختم کیے، 30 قرآن ختم کیے۔ تلاوت ہو رہی ہے، پڑھائی ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہے، استغفار ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، دن کو بھی نفلیں رات کو بھی نفلیں۔ بڑا عجیب بازار لگ جاتا ہے نہیں لگ جاتا؟ یہ کیا ہے؟ یہ یہی چیز ہے کہ بھی رمضان داخل ہوا، شیطان بند ہو گئے، اب اس کا سیزن لگ گیا۔ اب جب رمضان گزر جاتا ہے تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے، نمونہ، آئیڈیل۔ نمونے کو دیکھ کر بندہ آگے چلتا ہے۔ سمپل کو دیکھ کر آپ یہ بناتے ہیں نا چیزیں، کپڑے بناتے ہیں یا دوسرے برتن بناتے ہیں یا اور کافی ساری چیزیں، یہ فیکٹری والے کمپنیوں والے کیا کرتے ہیں؟ پہلے ایک سمپل ان کو مل جاتا ہے، وہ ایک سمپل تیار کرتے ہیں، اس کے بعد مشین اس کے اوپر چڑھاتے ہیں اور سمپل سے پھر آگے جا کے چیزیں نکلتی ہیں، فوٹو اسٹیٹ ہوتا ہے نا اس طرح۔ رمضان کا مہینہ یہ نمونہ ہے۔ اب اگر رمضان کے مہینوں کو قیمتی بنایا نا پھر پورا سال یہ سرکل اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ پہلے نماز کی پابندی نہیں تھی، رمضان میں الحمدللہ نمازوں کی پابندی ہونا شروع ہو گئی، نماز معمول کے اوپر آنا شروع ہو گئی۔ اب یہ اثر پورا سال چلتا رہے گا، پھر نماز فوت نہیں ہوگی، پھر نماز کی پابندی ہوگی۔ قرآن پاک کی تلاوت میں کمزوری تھی، الحمدللہ رمضان میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو اب جو ہی رمضان گزر گیا تو پورا سال اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ نمونہ ہے نا، نمونے کے اوپر ذکر و اذکار، استغفار، توبہ، وہی ساری نیکی کی جتنی بھی چیزیں ہیں یا جتنے بھی راستے آپ سمجھ رہے ہیں، اس نمونے کے اوپر اگر اپنے آپ کو اس آدمی نے پابند بنایا